السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت و تبلیغ کی 6 صفات سے متعلق منتخب احادیث کے پہلے باب الایمان سے حدیث نمبر 181۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو عقائد اور اعمال میں اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو، اور دل و زبان سے تم یہ شہادت ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی ذات عبادت و بندگی کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ رواہ مسند احمد۔ حدیث نمبر 182۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دیہات کے رہنے والے ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرو، کسی کو ان کا شریک نہ ٹھہراؤ، فرض نماز پڑھا کرو، فرض زکوٰۃ ادا کیا کرو، اور رمضان کے روزے رکھا کرو۔ ان صاحب نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو اعمال آپ نے فرمائے ہیں ویسے ہی کروں گا، ان میں کوئی اضافہ نہیں کروں گا۔ پھر جب وہ صاحب چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہو وہ ان کو دیکھ لے۔ رواہ بخاری۔ حدیث نمبر 183۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل نجد میں سے ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، ہم ان کی آواز کی گنگناہٹ تو سن رہے تھے، لیکن فاصلے پر ہونے کی وجہ سے ان کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ وہ آپ سے اسلام کے اعمال کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا، دن رات میں 5 فرض نمازیں ہیں۔ ان صاحب نے عرض کیا، کیا ان نمازوں کے علاوہ بھی کوئی نماز میرے اوپر فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، لیکن اگر تم نفل پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے روزے فرض ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، کیا ان روزوں کے علاوہ بھی کوئی روزہ مجھ پر فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، مگر نفل روزہ رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ اس پر بھی انہوں نے عرض کیا، کیا زکوٰۃ کے علاوہ بھی کوئی صدقہ مجھ پر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، مگر نفلی صدقہ دینا چاہو تو دے سکتے ہو۔ اس کے بعد وہ صاحب یہ کہتے ہوئے چلے گئے، اللہ کی قسم میں ان اعمال میں نہ تو زیادتی کروں گا اور نہ ہی کمی کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اس شخص نے سچ کہا تو کامیاب ہو گیا۔ رواہ بخاری۔ حدیث نمبر 184۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت سے جو آپ کے گرد بیٹھی تھی مخاطب ہو کر فرمایا، مجھ سے اس پر بیعت کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، فقر کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، جان بوجھ کر کسی پر بہتان نہیں لگاؤ گے، اور شرعی احکامات میں نافرمانی نہیں کرو گے۔ جو کوئی تم میں سے اس عہد کو پورا کرے گا اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اور جو شخص شرک کے علاوہ ان میں سے کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے اور پھر دنیا میں اس کو اس گناہ کی سزا بھی مل جائے، جیسے
حد وغیرہ جاری ہو جائے تو وہ سزا اس کے گناہ کے لیے کفارہ ہو جائے گی، اور اگر اللہ تعالی نے ان میں سے کسی گناہ کی پردہ پوشی فرمائی اور دنیا میں اسے سزا نہ ملی تو اس کا معاملہ اللہ تعالی کی مرضی پر ہے، چاہیں وہ اپنے فضل و کرم سے آخرت میں بھی درگزر فرمائیں اور چاہیں تو عذاب دیں۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ رواہ بخاری۔ حدیث نمبر 185۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی وصیت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا، اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے اور جلا دیا جائے، والدین کی نافرمانی نہ کرنا، اگرچہ وہ تمہیں اس بات کا حکم دیں کہ بیوی کو چھوڑ دو اور سارا مال خرچ کر دو، فرض نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑنا، کیونکہ جو شخص فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری سے نکل جاتا ہے، شراب نہ پینا کیونکہ یہ ہر برائی کی جڑ ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنا کیونکہ نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اترتی ہے، میدان جنگ سے نہ بھاگنا اگرچہ تمہارے ساتھی ہلاک ہو جائیں، جب لوگوں میں موت وبا کی صورت میں عام ہو جائے جیسے طاعون وغیرہ اور تم ان میں موجود ہو تو وہاں سے نہ بھاگنا، گھر والوں پر اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنا، تربیت کے لیے ان سے لکڑی نہ ہٹانا، ان کو اللہ تعالیٰ سے ڈراتے رہنا۔ رواہ مسند احمد۔ فائدہ: اس حدیث شریف میں والدین کی اطاعت کے بارے میں جو ارشاد فرمایا ہے وہ اطاعت کے اعلیٰ درجے کا بیان ہے، جیسے اسی حدیث شریف میں یہ فرمان کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے اور جلا دیا جائے، اعلیٰ درجہ کی بات ہے، کیونکہ ایسی صورت میں زبان سے کلمہ کفر کہہ دینے کی گنجائش ہے جبکہ دل ایمان پر مطمئن ہو۔ حدیث نمبر 186۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور ان کے رسول پر ایمان لائے، نماز قائم کرے اور رمضان المبارک کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوگا کہ اسے جنت میں داخل فرمائے، خواہ اس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا ہو یا اسی سرزمین پر رہ رہا ہو جہاں اس کی پیدائش ہوئی، یعنی جہاد نہ کیا ہو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سنا دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، کیونکہ جنت میں 100 درجے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں جہاد پر جانے والوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں، جن میں سے ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ جب تم اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ مقام ہے، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ رواہ بخاری۔ حدیث نمبر 187۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایمان کے ساتھ 5 اعمال کرتا ہوا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ 5 نمازوں کو ان کے وقت پر اہتمام سے اس طرح پڑھے کہ ان کا وضو اور رکوع سجدہ صحیح طور پر کرے، رمضان المبارک کے روزے رکھے، اگر حج کی طاقت ہو تو حج کرے، خوش دلی سے زکوٰۃ دے اور امانت ادا کرے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، امانت کے ادا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنابت کا غسل کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم کے بیٹے کے دینی اعمال میں سے کسی عمل پر اعتماد نہیں فرمایا سوائے غسل جنابت کے، کیونکہ غسل جنابت ایسا چھپا ہوا عمل ہے کہ اس کے کرنے پر اللہ تعالیٰ کا خوف ہی اسے آمادہ کر سکتا ہے۔ رواہ طبرانی۔ حدیث نمبر 188۔
حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس شخص کے لیے جو مجھ پر ایمان لائے، فرما برداری اختیار کرے اور ہجرت کرے، ایک گھر جنت کے مضافات میں ایک گھر جنت کے درمیان میں دلانے کا ذمہ دار ہوں، اور میں اس شخص کے لیے جو مجھ پر ایمان لائے، فرما برداری اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرے، ایک گھر جنت کے مضافات میں ایک گھر جنت کے درمیان میں اور ایک گھر جنت کے بالا خانوں میں دلانے کا ذمہ دار ہوں۔ جس شخص نے ایسا کیا اس نے ہر قسم کی بھلائی کو حاصل کر لیا اور ہر قسم کی برائی سے بچ گیا، اب اس کی موت چاہے جیسے آئے وہ جنت کا مستحق ہو گیا۔ رواہ ابن حبان۔ حدیث نمبر 189۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ وہ ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو، پانچوں وقت کی نماز پڑھتا ہو اور رمضان کے روزے رکھتا ہو، اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ رواہ مسند احمد۔ حدیث نمبر 190۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، اپنے مال کی زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ ثواب کی نیت سے ادا کی ہو اور مسلمانوں کے امام کی بات کو سن کر اسے مانا ہو، تو اس کے لیے جنت ہے۔ رواہ مسند احمد۔